اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ سابقہ وزیر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اور سابقہ ایم ایل اے چودھری اسماعیل گجر صاحب موجود ہیں۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ایک بار پھر انتخابات 2026 کے ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر 12 نشستوں کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ تھا کہ ان کو ختم کیا جائے، حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، پھر آخر کار وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد 6 جون کو حکومت آزاد کشمیر نے ان کو شیڈول لسٹ میں ڈال دیا، ان پر پابندی لگا دی، اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور دیگر جو معاملات ہیں ان پہ چودھری صاحب سے بات کرنے کی، ان سے سوال کروں گا، ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ الیکشن کا ڈول بج چکا ہے اور 9 تاریخ سے الیکشن نامزدگی کے لیے کاغذات بھی لیں گے۔ اس کے ساتھ جو کشمیر کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، 9 جون کی کال بھی ہے عوامی ایکشن کمیٹی جن کے اوپر پابندی بھی لگ گئی ہے، کیا یہ پابندی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سردار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ڈیرے پہ تشریف لائے ہیں اور میرا ویو پوائنٹ لینے کے لیے کشمیر کے بارے میں۔ دیکھیں، میں مہاجر 1947 کا، ٹھیک ہے، اور رجوری کا رہنے والا ہوں۔ اوکے، میرے گاؤں کا نام تھا گیاہی۔ واہ، وہاں سے میں مائگریٹ ہو کے میرے والدین ادھر آئے، میری پیدائش ادھر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں جب آئے ہیں، تو اس کے بعد بھی مہاجر آئے ہیں، لیکن ان کو اتنی تکلیف ہوئی جتنی 47 کی ہجرت کے وقت ہوئی۔ اس وقت ان کا یہاں پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا۔ گورنمنٹ پاکستان نے ہمیں گھر دیے، جہاں جہاں وہ سکھوں کے گھر تھے وہ ہمیں دیے، الاٹ اس ہوئے، وقت رہنے کے لیے الاٹ ہوئے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ہمارے گزارا الاؤنس کے لیے 12.5 ایکڑ زمین دی، اس پہ ہم گزارا کرتے رہے۔ بعد میں وہ زمینیں گورنمنٹ پاکستان نے ان کو کنفرم کر دیا، ہمیں مالکانہ حقوق مل گئے، چلتے رہے۔ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے وہ عزیز ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ میرا آزاد کشمیر سے تعلق بمبر سے لے کے تو بٹ تک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میرے عزیز و اقرب بمبر سے لے کے تو بٹ تک رہتے ہیں، جو مجھے بھی جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں، آتا رہتا ہوں، وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمیں بہت پیار ہے کشمیر کے لوگوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوئی جب کشمیر سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے۔ خوشی سے مہاجر کوئی بھی نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہجرت کر کے گئے تھے، مشکل حالات میں گئے تھے وہ بھی۔ ہمارے بھی اس وقت مشکل حالات تھے۔ ہمارے لوگوں نے تقریباً اس وقت 4 لاکھ لوگوں کی قربانی دی اور وہ شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور یہاں دھکے کھاتے کھاتے یہاں آ گئے۔ انہوں نے تو، یہ تو لوگ آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ تو ہمیں بنا، لیکن ہم کو خوشی سے نہیں آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے عزیز و اقارب وہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے ان کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں، ہم ان پہ دعا بھی نہیں کر سکتے جا کے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن آزاد کشمیر کے حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، مجھے اس پہ افسوس ہے، اس لیے کہ یہ ایک جتھا بن گیا ہے اور انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر، میں نہیں کسی کا نام لینا چاہتا کہ کون بندہ اس میں انوالو ہے، کیا وہ کر رہا ہے، کیا وہ نہیں کر رہا، کیا ان کے 38 مطالبات تھے، ان سب کو تسلیم کر لیا، باقی کو 3-4 بات رہ گئے۔ تو گورنمنٹ پاکستان نے کہا، گورنمنٹ آزاد کشمیر نے کہا، مسلم لیگ نے کہا کہ آؤ بیٹھو، بیٹھ کے ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس پہ انکاری ہو گیا کہ ہم نہیں بیٹھتے اب آپ کے ساتھ۔ 2 دفعہ بیٹھے ہیں، 3 دفعہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیٹھتے، اب ہم مظفر آباد ہی جائیں گے، ہم یہ کریں گے، اب وہ کریں، ہم ٹمبر کے ڈنڈے لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ حکومتیں یا ملک جتھوں سے نہیں چلتے، وہ ہمیشہ گورنمنٹ چلاتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو مسئلہ ہے یہ آئینی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، یہ اسمبلی میں ختم ہو سکتا ہے،
اسمبلی کے باہر جتھوں میں نہیں ختم ہو سکتا. کیوں؟ ایک آئین اس کو ملک کو دیا ہے, اس آئین کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے. اور پاکستان گورنمنٹ کہ ہم اتنے مشکور ہیں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاتا, جو آج بھی ان کو ہر چیز دے رہا ہے, پیسے بھی دے رہے ہیں, بجٹ بھی دے رہے ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ناشکر ہے. تو وہ پاکستان ہی دے رہا ہے نا ان کو. ان کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے تو ایک سوئی نہیں بنائی آج تک, یہ کپڑے سینے والی سوئی یہ بھی نہیں ہے وہاں, وہ بھی پاکستان سے ہی جاتی ہے. ہر چیز اول سے لے کے آخر تک ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے. تو پھر ہم پاکستان کو ہی وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں. آپ بارڈروں پہ رہنے والے, ایل او سی پہ رہنے والے لوگوں سے میں یہ ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو آرام سے سوتے ہیں گھروں میں, تو آپ کے سامنے فوج کھڑی ہے, وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے, وہ آپ کی چوکیداری کرتی ہے, تو آپ آرام سے سوتے ہیں. ورنہ وہ کافر آپ کو سونے دیتے ہیں تو آپ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو یار. اس پاکستان نے بہت کچھ دیا, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. کیا یہ 12 سیٹیں؟ کچھ بھی نہیں. اگر یہ چلی بھی جائیں گی تو آپ فتح نہیں آ جائے گی, لیکن اگر یہ سیٹیں ختم کی گئی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ مسئلہ کشمیر سے وڈرا کر گئے. اچھا سر, اس میں ہم نے دیکھا ہے حکومت پاکستان کے بھی نمائندے موجود تھے, آزاد کشمیر کی بھی حکومت کے لوگ موجود تھے, لیکن جو 12 جو لوگ تھے ہمارے ایم ایل اے منتخب, وہ 6 وادی کے تھے, 6 جموں کے تھے. ان کے لوگوں, آپ لوگوں کو اس مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. مسئلہ پاکستان کے مہاجرین کا تھا. آپ کی رائے کو کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ کو اس کا اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا ہم کم کشمیری ہیں, وہ مقامی کشمیری ہیں, یہ مہاجر کشمیری جو 2 لائن کھینچی گئی ہے, اس کی آپ اس کو آپ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, اپنا موقع پیش نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہم لوگ بڑے منظم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جو مہاجرین جموں و کشمیر 27-28 لاکھ کے قریب پاکستان میں مہاجرین جموں کشمیر آباد ہے. ہاں ایسے ہی ہم لوگ ایک سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کی ریاست ہے, کلمے کے نام بنی ہے. ہمارے لیڈر ہیں, دیکھیں نا, ساری قوم بات نہیں کرتی, لیڈر ہی بات کرتے ہیں, لیڈر ہی آگے چلتے ہیں. تو ہمارے لیڈر جو ہے, مسلم لیگ کے لیڈر بھی ہے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, پاکستان کی قیادت بھی ہے, سارے اس بات کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمیں محسوس نہیں کیا, لیکن کوئی وقت آیا تو وہ ہمیں بلائیں گے ضرور, ہم بھی اپنا موقف دیں گے. آپ اسمبلی میں جو پچھلا اجلاس ہوا, اس میں سارے مہاجرین نے اپنا اپنا موقف دیا اور انہوں نے سنا ہے سب نے. تو وہ بات نہیں ہے, وہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے ایک اس عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ خدا رہا یہ بڑی منظم ریاست تھی, بہت پیاری ریاست تھی. لوگ باہر سے آ کے وہاں پہ جاتے تھے اور اس کو ایک سیزن لہر سمجھتے ہیں لوگ, تو اور اس کو تباہ و برباد نہ کریں, اس کو تمبر کے ڈنڈوں کی پیٹ نہ چڑھائیں, امن کرے, سکون کرے. یہ اتنی اچھی ریاست تھی کہ بندے لوگ, ہم لوگ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کی مثال دیتے تھے کہ اتنی پیاری ریاست ہے, اتنی خوبصورت ریاست ہے. آج تباہ اور برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ نہیں مجھے پتا کہ کس پہ کہہ رہے, لیکن میں واضح کہتا ہوں کہ یہ سب انڈیا کی شرارت ہے. ان کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. وہ بیان بھی دے رہے ہیں, ایک ان کا میجر بیان دے رہا تھا کل پرسوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, جی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, اور الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کے اوپر حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان مل کے اس پہ عمل درآمد کروا سکے گی. انشاءاللہ مجھے 101% یقین ہے کہ یہ حالات کنٹرول میں آ جائیں گے اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے. اور 9 تاریخ سے پہلے ہی, 9 جون انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, 9 جون سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی معاملات طے ہو جائیں گے اور یہ ہڑتال ختم کر دیں گے, اور الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اور اس کے بعد یہ سیٹیں اسمبلی میں جائیں گی. میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, چاہے آپ الیکشن لڑیں, جی اسمبلی میں آئیں, یہ میرا اگلا سوال تھا, اسمبلی میں آئیں, سلوگن بنا کے آئے نا, 2 تہائی اکثریت لیں, سیٹیں ختم کر دیں, سیٹیں ختم کریں, آئین اور قانون کے مطابق. یہ جتھوں سے سیٹیں ختم نہیں ہوتی, جتھے بھائی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور کچھ. تو صاحب ان لوگوں سے پہلی فرصت میں تو بات ہونی نہیں چاہیے تھی, ان لوگوں کو ہوا دی. یہ اس وقت کی آزاد کشمیر حکومت کی کمزوری تھی,
جو آپ کے سابقہ وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب، ان کی ایک کمزوری تھی کہ انہوں نے اتنا گراف دیا کہ ایسا جتھے کو لوگوں کو منظم کر کے حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے. جی میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک سوچ اور اپنی اپنی سوچ. ٹھیک ہے. ان کے جو وہاں کی ضروریات زندگی کے مطالبات تھے وہ سارے مان لیے گئے. بجلی میں جلا رہا ہوں 55 روپے یونٹ، ایسے ہی. اور آزاد کشمیر میں میرا ایک عزیز 3 روپے یونٹ جلا رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ ہم ہی کشمیری ہے نا، ہمیں بھی دے. میں آٹا لے رہا ہوں 5,000 روپے من، وہ آٹا لے رہے ہیں 2,000 روپے من. ایسے ہی ہے. ایسے ہی انہوں کی ہر بات ہی مان لی گئی. نہیں، لیکن 3-4 میری سن لے بات، 3-4 معاملات ایسے تھے کہ جو آئینی اور قانونی تھے. جب عوام کا حق ہے، یہ کہا گیا کہ وہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں، آپ وہ جتھوں سے ختم نہیں ہوتے، وہ اسمبلی میں جائیں گے، اسمبلی ان کا فیصلہ کرے گی، اسمبلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ یہ اڑ گئے کہ نہیں جی ختم کریں ختم کریں ختم کریں. پھر انہوں نے کہا چلیں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. مان گئے، ہماری گورنمنٹ بھی مان گئی، ہمارے مسلم لیگ کے جو قائد یہاں لیڈر گئے تھے وہ بھی مان گئے کہ چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں اس کا. انہوں نے کہا نہیں جی بس ہم نے مظفر آباد آنا ہی آنا ہے، ہم نے جتھے لانا ہی لانے ہیں، ہم نے پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. مہینے کا راشن، وہ اللہ کے بندے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک دن کا راشن نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس مہینے کا راشن وہ کہاں سے اندر ڈالیں گے؟ وہ بےچارے مزدوری کرتے ہیں. 2.5-3 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان میں آ کے مزدوری کرتے ہیں. ایسے ہی. میرا مطلب وہاں پہ دنیا لوگ ہیں کتنے لوگ؟ تو زیادہ 15 لاکھ بندہ باہر ہے، اور یہ جو ہے کشمیر میں اس وقت 20-25 لاکھ آدمی ہے. یار خدا کا خوف کرے، اس نظام کو نہ لپیٹے. میں اللہ کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو، جیسا بھی نظام ہے، اس کو چلنے دیں، اس میں ہی آپ کا مفاد ہے. آج آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا صدر ہے، آپ کی ہائی کورٹ ہے، آپ کی سپریم کورٹ ہے، آپ کی دوسری عدالتیں، ہر چیز آپ کی اپنی ہے. اگر یہ لپیٹا گیا تو پھر آپ کے ہاتھ. سر آج پارٹی کانفرنس میں بھی ان کو بلایا گیا، وہاں بھی شریک نہیں، اور وہاں پہ دلائل کے ساتھ سب جماعتوں نے اپنا اپنا موقف دیا، اور اس پہ فیصلہ ہوا کہ 12 نشستیں ختم نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بھی وہ حاضر نہیں ہے. وزیر اعظم اور دیگر نے بھی اس بارے میں بھرپور اعلانیہ بھی جاری کیا. اچھا سر، اب الیکشن ہے LA جموں 2 کا، آپ اس کے امیدوار ہیں، اور پہلے بھی آپ اللہ نے آپ کو کامیابی سے یہاں سے نوازا. اس دفعہ آپ کے مرد مقابل کسی نے اپلیکیشن نہیں جمع کروائی. ایک اور امیدوار ہے کے طور پر سامنے آئے ہیں، آپ کے برادری سے ہیں، پرویز شاکر صاحب. وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ تبدیلی آئے گی، ٹکٹ میں لوں گا، اور اس کے لیے میں نے بورڈ بھی بنوایا. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں کہ میں پیدائشی مسلم لیگی ہوں جی ٹھیک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اور مجھے بہت لالچیں بھی دی گئی کہ PTI میں شامل ہو جاؤ. جی پچھلی دفعہ آپ کو کہا بھی گیا تھا. میں اپنی جگہ سٹینڈ کرتا رہا. میں نے کہا نو. 4 دفعہ میں ممبر اسمبلی بناؤں، 1 دفعہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ بناؤں، جی جی 3 دفعہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. میں تو نواز شریف کا عاشق ہوں، سیدھی سی بات ہے. میں نے اس دن بھی کہا ہے، میں نے کہا سر مجھے ٹکٹ نہیں معاملہ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کا عاشق. ٹھیک ہے. تو جب تک میری زندگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں مسلم لیگ میں ہوں، ٹھیک اور ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے جو میرا بھائی ہے نا وہ شاکر صاحب، میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. صحیح. اس لیے کہ جو بندہ نہ تو جماعت میں شامل ہے اور نہ اس نے ٹکٹ کی درخواست دی ہے، وہ دیتا جا کے وہاں ٹکٹ کی درخواست دیتا، 2.5 لاکھ روپیہ پارٹی فنڈ تھا وہ جمع کراتا، پھر وہ مقابلہ ہوتا. مجھے تو میاں صاحب نے اس دن کہہ دیا تھا شفاف لفظوں میں، 214 بندے تھے وہاں بیٹھے ہوئے سب درخواستوں والے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جائیں، آپ ہمارا سرمایہ ہے، آپ جائیں جا کے الیکشن لڑے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حکم مطابق میں الیکشن لڑ رہا ہوں. میں سمڑیال کی تحصیل میں بھی گاؤں پھر کے آیا، آپ کر رہے ہیں. سرور میں بھی پھر کے آیا ہوں. مشار ورکا میں کل پرسوں گیا ہوا تھا، اگلے دن میں حفظ آباد گیا ہوا تھا. اس وقت آپ حلقے میں موجود ہیں، آپ تو ہر وقت رہتے ہیں. مجھے ٹکٹ کی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹکٹ میرا ہے، اگر وہ بھی میرا بھائی ہے ایسا نہیں. لیکن اس نے آج تک، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، وہ پچھلی دفعہ بھی امیدوار تھا، لیکن اس نے مسلم لیگ کی سپورٹ نہیں کی، اس نے میری سپورٹ نہیں کی ٹکٹ ہولڈر کی. ٹھیک ہے. اس کو کیسے کوئی ٹکٹ دے سکتا ہے؟ ہاں انہوں نے ایک درخواست بھیج دیا کہ ہمیں بھی سنا جائے، تو سن لیا. وہ انہوں نے کمیٹی یہاں بنا دی اور اس نے سن لیا.
جو सुनवाई कमेटी ने मुझे वाज़ह तौर पर कह दिया था कि आप जाए इलेक्शन लड़े, हम आपके साथ हैं, तो बाकी बहम क्या रह गया? देखे ना, ये कुछ नहीं, ये आजाद कश्मीर से नक्याल के रहने वाले हैं, ये महाजर भी नहीं है। सही है। जो महाजर नहीं वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा? तो बात यह है, मैं तो महाजर हूँ अल्लाह के फजल करम से, मैं और जोड़ी से मेरा तल्लक है, गांव में रह के नाम ना गाई है। मेरे बड़े भाई चौधरी नूर आलम साहब 3 दफा मेंबर असेंबली बने, मैं 4 दफा मेंबर असेंबली बन गया, और वो भी मुस्लिम लीग में थे, मैं भी मुस्लिम लीग में हूँ, हमारी आइंदा नस्ल भी मुस्लिम लीग ही है अल्लाह के फजल करम से। हमने कभी इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सही। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे। तो आखिर में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ठीक है जी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब, जो MLA के उम्मीदवार है हल्का 35 जम्मू 2 से। महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं, ये गुजरांवाला की नशिस्त है, तो उससे ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। और आने वाले 27 जुलाई को होने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर, अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक चीज सवाल मैं आपको करना भूल गया। आपकी एक पुरानी वीडियो 5 साल पुरानी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आपके मुखालफिन जो उसमें चला रहे हैं, जिसमें आपने एक जज्बाती तकरीर की थी। आपके साथ उस वक्त, क्योंकि PTI की गवर्नमेंट थी, ज्यादती कर रही थी, तो उस वक्त आपने एक जज्बाती बात में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर भी किया। उसके कुछ हिस्से को काट के ना आपके खिलाफ वो करदार कुशी और आपको गिरदार डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, मुखालिफ लोग करते हैं, हाँ, ये जो जितने लोग करते हैं ना, हाँ, सबकी केसें मेरे पास भी मौजूद है। ठीक है। लेकिन मैं उस लेवल का आदमी नहीं, ये छोटे लेवल के लोग हैं जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है। मेरा वो लेवल ही नहीं है इन वाला, तो मुझे ये लफ्ज इनके बारे में कहना कोई अच्छा नहीं लगा। जो मेरे साथ उस वक्त हुआ, आप सोच, मुझे पता है, मैं मौजूद था उधर। ठीक, आप मौजूद थे। हाँ। DC साहब खुद वोट डाल रहे थे। हाँ जी, तो मैंने उनको गालियां दी, मैंने 3-4 मुल्कों का नाम लिया। जी जी, तो लेकिन वो एयरवाई था, एयरवाई मुस्लिम लीग के खिलाफ था, PTI सारा काट के ना उसने वो